کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں بہتری۔ مرغی کا گوشت 12 روپے سستا، قیمت 504 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ انڈوں کی فی درجن قیمت 559 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی میں بہتری آئی ہے۔ مرغی کا گوشت 12 روپے سستا، قیمت 504 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ انڈوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو انڈوں کی فی درجن قیمت جو ہے وہ اب 259 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ چکن کی پرائس کے حوالے سے اور اس کی سپلائی کے حوالے سے کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی میں بہتری آئی ہے۔ مرغی کا گوشت اب 12 روپے سستا ہو گیا ہے۔ قیمت کی بات کی جائے تو قیمت جو ہے وہ 504 روپے فی کلو ہو گئی ہے، جبکہ دوسری جانب بات کریں تو انڈوں کی فی درجن قیمت جو ہے وہ 259 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں انتخابات عدالتی افسران کے ذریعے کرانے کا معاملہ۔ تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ الیکشن کے شفاف انعقاد کے لیے عدالتی افسران کی نامزدگیاں نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پنجاب میں انتخابات عدالتی افسران کے ذریعے کرانے کا معاملہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ پی ٹی آئی کے سابق وزراء ہاشم ڈوگر، سردار آصف نقئی اور فیاض الحسن چوہان نے یہ مراسلہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی توسط سے بھجوایا۔ مراسلے میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شفافیت کے پیش نظر انتخابات ہمیشہ عدالتی افسران کے ذریعے کروائے جاتے ہیں۔ انتخابات کے شفاف انعقاد کے لیے عدالتی افسران کی نامزدگیاں نہ ہونے پر تشویش ہے۔ مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ انتخابات کے التوا کے کیس میں واضح ہدایات دے چکی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 213، 218 اور 220 بھی اس حوالے سے واضح ہدایات فراہم کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن بھی غیر جانبدار رہتے ہوئے عدالتی عملے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرے۔ حکومتی ماتحت افسران کو انتخابات کا انعقاد سونپا گیا تو شفافیت پر سوالات اٹھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے مراسلے میں مزید لکھا کہ شفاف انتخابات کا انعقاد نہ ہونے سے عدلیہ پر مقدمات کے بوجھ میں مزید اضافہ ہوگا۔ دھاندلی کے خاتمے اور آزادانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے عدلیہ کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ عوامی سمندر نے امپورٹڈ حکمرانوں کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں۔ یہ جتنا مرضی روئیں، الیکشن ہر صورت میں ہو کر ہی رہیں گے۔ عمران خان سے مرکزی صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی نے زمان پارک میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پنجاب میں پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے تفصیلی مشاورت اور موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف غیر آئینی قرارداد لانے والوں کے خلاف نااہلی ریفرنس دائر کر رہے ہیں۔ ہماری پارٹی اور عوام عدلیہ کے تحفظ اور آئین کی سربلندی کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار رہے۔ انشاءاللہ عید الفطر کے بعد انتخابی جلسوں کا آغاز کر رہا ہوں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پارلیمنٹ کی غیر آئینی قراردادیں سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہیں روک سکتی۔ حکومت کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہٹ دھرمی اور غیر آئینی روش ترک کر دے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کے خلاف پیش کی جانے والی قرارداد کی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ 2/3 اکثریت سے سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ خواہش ہے کہ اپوزیشن، حکومت، اسٹیبلشمنٹ مل کر نئے الیکشن کی جانب بڑھے۔ لگتا ہے مریم نواز اپنے چچا کی نااہلی کا جال بچھا رہی ہے۔ انصاف کے مرکزی دفتر میں سینئر نائب صدر فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اقتدار نہ چھوڑنے کی خواہش میں آئینی اور سیاسی بحران پیدا کر رہی ہے۔ اگر تمام تر آئینی راستے بند ہو گئے تو ملک میں ایک بڑی تحریک چلے گی۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کا اعلامیہ تمام صورتحال کو واضح کر دے گا۔ حکومت بتانا چاہتی ہے جی آپ سپریم کورٹ جو مرضی کر لے، ہم الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہیں۔ پاکستان کے عوام جو مرضی کر لے، ہم الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہیں۔ چونکہ ہم ظلم اور جبر کے ساتھ پاکستان میں حکومت کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم حکومت کرتے رہیں گے۔ بنیادی فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں پیش کی جانے والی حکومتی قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں۔ مریم نواز شریف آصف علی زرداری کی شاگرد ہونے کی حیثیت سے اپنے چچا کو مستقل نااہل کروانا چاہتی ہیں۔ نواز شریف کی خاطر قانون تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مریم نواز نے ایک جال بچھایا ہے، جس طرح سے زرداری صاحب نے پہلے ایک جال بچھایا تھا جس کے ذریعے انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کرایا تھا۔ آج مریم نواز زرداری کی ایک بہت اچھے شاگرد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے چچا کو ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے جال بچھا رہی ہیں۔ مرکزی نائب صدر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ 22 اپریل کے بعد پنجاب کی نگران حکومت کی آئینی اور قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اسی نگران حکومت کو چلانے کے لیے آئین کو باہر پھینکنا پڑے گا۔ صوبے میں نئی نگران حکومت کے قیام کے لیے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا ہے۔
عمران خان سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات کی تفتیش کا معاملہ جے آئی ٹی نے چیئرمین تحریک انصاف اور دیگر رہنماؤں کو تیسری بار طلب کر لیا ہے۔ کل پیش نہ ہونے کی صورت میں جے آئی ٹی عمران خان اور دیگر رہنماؤں کی ضمانتیں خارج کرنے کی استدعا کرے گی۔ مدثر حسین کی رپورٹ ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات کی تفتیش کا معاملہ جے آئی ٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور دیگر رہنماؤں کو تیسری بار طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز عمران خان کے وکلاء جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ وکلاء نے جے آئی ٹی کے ممبران کو بتایا کہ عمران خان سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے۔ جے آئی ٹی نے وکلاء کو عمران خان کو خود پیش ہو کر بیان ریکارڈ کروانے کا کہا۔ جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو بھی بروز جمعہ دوپہر 1 بجے طلب کیا ہے۔ فواد چودھری، حماد اظہر، میاں اسلم اقبال، فاروق حبیب کو بلایا گیا ہے۔ میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، مسرت جمشید چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی طلبی۔ ابھی تک صرف اسد عمر نے جے آئی ٹی کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ تیسری بار بھی پیش نہ ہونے پر جے آئی ٹی عدالت سے آئندہ پیشی پر ضمانتیں خارج کرنے کی استدعا کرے گی۔ جے آئی ٹی پولیس پر پتھراؤ، تشدد اور توڑ پھوڑ کے 10 مقدمات کی تفتیش کر رہی ہے۔ مقدمات تھانہ ریس کورس، سول لائنز اور شادمان میں درج کیے گئے ہیں۔ زمان پارک میں پولیس تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ، پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر، فواد چودھری کی عبوری ضمانت کا تحریری حکم جاری۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے تحریری حکم جاری کیا ہے۔ زمان پارک میں پولیس پر تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر اور فواد چودھری کی بری ضمانت پر 2 صفحات پر مشتمل کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملزم 1-1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرائیں۔ تفتیشی افسر 13 اپریل کو ریکارڈ عدالت پیش کرے۔ درخواست گزار تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہو کر شامل تفتیش ہوں۔ تحریری فیصلے میں لکھا گیا کہ ملزم کی درخواست قابل سماعت تصور کی جاتی ہے۔ درخواست کے فیصلے تک درخواست گزار ہر تاریخ پر عدالت پیش ہوں۔ درخواست گزار فواد چودھری کی بری ضمانتیں دوبارہ عدم پیروی کی بنیاد پر خارج ہو چکی ہیں۔ ملزم کے وکلاء نے اس بات کو قبول کیا کہ فواد چودھری سپریم کورٹ میں مصروف ہونے کے باعث پیش نہ ہوئے۔ ملزم کے وکیل نے موقف اپنایا کہ جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا۔ ایک ہی واقعے کی 2 ایف آئی آر درج کی گئی جو خلاف قانون ہے۔ دونوں کے ملزمان کے وکلاء نے دوبارہ ضمانتیں دائر کی۔ گزشتہ روز حماد اظہر اور فواد چودھری کی بری ضمانتیں عدم پیروی کی بنیاد پر مسترد ہوئی تھیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، شہباز گل مقدمات کی تفصیلات کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ شہباز گل پر کوئی نیا مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ شہباز گل کے وکیل نے استدعا کی کہ شہباز گل کو ایئرپورٹ تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے شہباز گل کی درخواست پر سماعت کی۔ شہباز گل کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ فل بینچ نے شہباز گل کو ایک بار پھر بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ شہباز گل ایئرپورٹ پہنچے تو 5 مختلف تھانوں کی پولیس وہاں موجود تھی۔ خدشہ ہے کہ کوئی خفیہ مقدمہ درج ہے جس میں گرفتاری کا خوف ہے۔ شہباز گل کے وکیل نے استدعا کی کہ عدالت شہباز گل کو گھر سے ایئرپورٹ تک محفوظ راستہ فراہم کرنے، مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے بتایا کہ شہباز گل پر کوئی نیا مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ شہباز گل کے وکیل نے استدعا کی کہ شہباز گل کو ایئرپورٹ تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں ناروے اور پاکستان کے درمیان تجارت اور دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ناروے کی ترقی میں اوورسیز پاکستانی اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مرکزی صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی سے ناروے کے سفیر نے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلق، تجارت سمیت موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ناروے کے وزیر اعظم اور اوسلو کے میئر کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ناروے کے سفیر نے کہا کہ اداروں کو مضبوط کرنا ہی جمہوریت کا حسن ہے۔ ناروے پاکستان میں جمہوری عمل کو سپورٹ کرتا ہے۔ آئین کی پابندی کو مقدم رکھیں، الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہزاد سعید چیمہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آمریت کا مقابلہ کیا مگر دیگر جماعتوں نے آمریت کو راستہ دیا۔ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے مگر یہ متفقہ رائے عامہ پر مبنی ہو۔ پیپلز پارٹی وسط پنجاب، لاہور اور گلف انفارمیشن سیل کے رہنماؤں کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس۔ نیلم جبار، نایاب جان، فائزہ ملک اور چودھری سجاد بھی پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ شہزاد سعید چیمہ کا کہنا تھا کہ بھٹو کی شہادت آج کے دن تک ہمیں خون کے آنسو رلاتی ہے۔ وہ ڈاکہ آج تک پاکستانی ریاست کو پاؤں پر نہیں کھڑا کر سکا۔ آج کا سیاسی بحران ہر طرف پھیل چکا ہے۔
پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے سیکٹری اطلاعات شہزاد سعید چیمہ کا مزید کہنا تھا کہ عوام ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی الیکشن سے بھاگنے والی جماعت نہیں، سوائے 3 ڈویژن کے پنجاب بھر کے ٹکٹ کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کا تمام انفارمیشن پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ آئین کے مطابق تمام پاکستان کی ریاست کے ادارے ان کو ایک آئینی سٹرکچر وضع کر دیا گیا ہے، اس آئینی سٹرکچر پہ اپنے فیصلے صادر فرمائیں۔ سجاد نذیر، نیلم جبار اور فائزہ ملک نے کہا کہ آئین توڑا نہیں جا رہا، حکومت نے 3 ججوں کا فیصلہ مسترد کیا ہے۔ جو ادارہ آئینی حدود سے تجاوز کرے گا وہی آئین توڑے گا۔ آئین توڑا ہی نہیں جا رہا، آئین کے حساب سے جیسے آج ہی اسمبلی میں ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ وہ سارا سائن کے ساتھ وہ ریجیکٹ کرتی ہیں اس 3 بندوں کا فیصلہ، 18 کی بجائے 3 بندے فیصلہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو آئین توڑا جا رہا ہے۔ پارلیمان پوری کر رہی ہے اس وقت کہ آپ ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیں، اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دال میں کچھ تو کالا ہے؟ آئین کے اندر ہر ادارے کے کام کرنے کا ایک طریقہ وضع کیا گیا ہے، اور جو ادارہ اس سے تجاوز کرتا ہے آئین وہ توڑتا ہے۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یاد میں شمع روشن کی گئیں۔ کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں پی ڈی ایم کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے، پنجاب کے انتخابات میں بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد سے پارٹی دفتر جیل روڈ میں اہم رہنماؤں کی ملاقاتیں، پارٹی کے آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ عوام کی طاقت سے پی ڈی ایم ٹولے کو پنجاب کے انتخابات میں عبرتناک شکست دیں گے۔ نااہل حکمران ٹولہ جلد عوامی احتساب کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ آٹے کی لائنوں میں لگانے والوں کو غریب عوام بری طرح مسترد کریں گے۔ شہباز سرکار نے مہنگائی، بے روزگاری سمیت دیگر مسائل تحفے میں دیے ہیں۔ حالیہ بارشوں کے بعد ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ بڑھنے لگا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی ڈینگی سرویلنس ٹیمیں متحرک ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زاہد منیر کا کہنا ہے کہ شہر میں رواں سال میں اب تک 681 افراد کو نوٹس جاری کیے گئے، 7 افراد کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کیا ہیں اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ حالیہ بارشوں کے بعد ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی ڈینگی سرویلنس ٹیمیں متحرک۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زاہد منیر نے فیلڈ میں ڈینگی سرویلنس ٹیموں کی چیکنگ کی۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر زاہد منیر نے بتایا کہ شہر میں رواں سال 681 افراد کو نوٹس جاری کیے گئے، 7 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گئیں۔ اس وقت لاہور میں تقریباً 1061 انڈور ٹیمز ہیں اور 405 آؤٹ ڈور ٹیمز ہیں، اور ہم نے 681 لوگوں کو نوٹسز جاری کیے ہیں، 7 مقامات پر ہم نے ایف آئی آر دی ہے۔ ڈاکٹر زاہد منیر نے مزید کہا ہے کہ بارشوں کے بعد ڈینگی لاروے کی افزائش تیز ہو جاتی ہے۔ ڈینگی لاروے کو بروقت طرف نہ کیا گیا تو ڈینگی وائرس پھیل سکتا ہے۔ ڈینگی لاروے کی افزائش روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ڈی سی صاحب کے اور کمشنر صاحب کے بڑے سخت احکامات ہیں کہ جہاں پر بھی ڈینگی کا لاروہ ملے وہاں پر 0 ٹالرنس ہے۔ ہماری ٹیمز گھر گھر جا رہی ہیں اور جا کے ڈینگی کی سرویلنس کر رہی ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے شہر میں موجود ڈینگی ہاٹ اسپاٹ ایریاز پر خصوصی سرویلنس جاری ہے۔ سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کے سائلین کو ریلیف دینے کے لیے اپنے دفتر میں کھلی کچہری، سائلین کی درخواستوں پر موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا کہنا تھا کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں کھلی کچہری کے ذریعے سائلین کی درخواستوں پر روزانہ کی بنیاد پر ترجیحی بنیادوں پر سنوائی کی جا رہی ہے۔ محکمے میں تمام افسروں کو سائلین کی درخواستوں پر فوری عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سائلین کے مسائل کے حل کے لیے میرا دفتر ہر وقت حاضر ہے۔ سیکرٹری صحت کا مزید کہنا تھا کہ سائلین کی درخواستوں پر عمل درآمد کو تیز کر دیا گیا ہے، کسی سائل کی درخواست پر تاخیری حربے برداشت نہیں کریں گے۔ دوسری جانب پہلی رمضان المبارک سپورٹ سیریز آگاہی مہم، مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض، اولمپئن اختر رسول، حنیف خان نے ہاکی کے قومی کھلاڑیوں کے ساتھ لبرٹی چوک سے ڈبل ڈیکر بس پر ریلی نکالی۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔
اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام پہلی رمضان سپورٹس سیریز کے لیے آگاہی مہم. مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض، اولمپئن اختر رسول، حنیف خان اور سیکرٹری PHF حیدر وسیم نے ہاکی کے قومی کھلاڑیوں کے ہمراہ ڈبل ڈیکر بس پر ریلی نکالی. ریلی کا آغاز لبرٹی سے کیا گیا جو صدیق ٹریڈ سینٹر، جیل روڈ، کینال روڈ اور قذافی اسٹیڈیم سے ہوتی ہوئی واپس لبرٹی پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. اس موقع پر وہاب ریاض کا کہنا تھا کہ قومی کھیل کی بحالی ہماری اولین ترجیح ہے. رمضان کے بعد 7 مئی کو رستم پاکستان دنگل بھی کرائیں گے. یہ پہلا سٹیپ ہے. جس طریقے سے پاک ویو آن بورڈ آیا ہاکی کے لیے، انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم ہاکی کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے آفیشیل پارٹنرز ہیں. اگر آپ کو پتہ ہوگا تو وہ ہاکی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا دنگل کے ہم لوگ اس ایک چیز میں آ چکے ہیں، فارمیٹ میں آ چکے ہیں. تو رستم پاکستان کا دنگل ہوگا جی 7 مئی سے عید کے بعد. تو انشاءاللہ وہ ہمارا نیکسٹ پروجیکٹ ہے جو اسپورٹس بورڈ پنجاب مل کے کرے گا ارشد صاحب کے ساتھ. اولمپئن اختر رسول نے کہا کہ اسپورٹس بورڈ پنجاب ہاکی کی بحالی کے لیے کوشاں ہے. ہاکی کا ریوائول ہے، یہ گراس روٹ لیول سے اسپورٹس بورڈ جو ہے وہ بھی اپنا ایک رول ادا کرے، دوسرے ادارے بھی اپنا اپنا رول ادا کریں اور اس طرح جو ہے وہ کھیل جو ہے ہم سب مل کے اس کھیل کو آباد کریں. یہ کھیل جو ہے قومی نشان ہے ہمارا. قائد اعظم نے جہاں نیشنل اینتھم فائنلائز کیا تھا، اپروو کیا تھا، اسی روز انہوں نے گیم بھی ہاکی کو نیشنل گیم قرار دیا تھا. پہلی رمضان سپورٹس سیریز میں 6 کھیلوں کے مقابلوں کا آغاز جمعۃ المبارک سے ہوگا. کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز. سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیاں مزید مہنگی کر دی گئی ہیں. ادرک 750، لہسن 450، پیاز 110، ٹماٹر 110 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے. سیب 450 روپے کلو، کیلا 400 روپے فی درجن بکنے لگا ہے. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے کہ سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیاں مزید مہنگی کر دی گئی ہیں. ادرک 750، لہسن 450، پیاز 110، ٹماٹر 110 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے ہیں، جبکہ سیب 450 روپے کلو، کیلا 400 روپے فی درجن بکنے لگا ہے. مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا. یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو ریلیف فراہم نہ کر سکے. آٹا غائب، اشیاء ضروریہ محدود مقدار میں دستیاب. شہریوں کو سستے رمضان بازاروں کی یاست آنے لگی ہے. کہتے ہیں حکومت نے ماہ سیام میں ریلیف دینے کی بجائے اشیاء مزید مہنگی کر دی ہیں. سستے سٹورز بھی ماہ سیام میں عوام کو ریلیف نہ دے سکے. یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا غائب جبکہ دیگر اشیاء ضروریہ محدود مقدار میں ملنے لگی. شہری سستے آٹے کے حصول کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر لگانے پر مجبور ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 91 روپے فی کلو مل رہی ہے. کوکنگ آئل 578 روپے سے 626 روپے فی کلو تک مل رہا ہے. گھی 401 سے 606 روپے فی کلو تک دستیاب ہے. عوام ریلیف نہ ملنے پر نالاں. کہتے ہیں حکومت نے اشیاء مزید مہنگی کر دی. اس بار سستے رمضان بازار بھی نہیں لگائے گئے. آٹا ملنے رہا. گھی جو ہے پہلے 300 روپے تھا، اب وہی گھی جو ہے 500 روپے کر دیا ہے. ਐਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ 4.5 ਦਾ, ਇੱਥੇ 6.5 ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਸਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ. بیسک چیزوں جیسے چاول ہیں، دال ہیں، کھجور ہے، چینی، اس پہ کر دیا جائے کم از کم، اور گھی بھی خاص طور پہ، تو پھر عوام کو تو فائدہ ہے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اشیاء ضروریہ کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے. کیمرامین نعمان اعجاز کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز. کچھ عدالتی خبریں شامل کر آپ کو بتائیں کہ لاہور کے ماسٹر پلان 2050 کی منظوری کے خلاف دائر درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے LDA کو ماسٹر پلان 2016 کے تحت کام کرنے کی اجازت دے دی ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ماسٹر پلان 2050 کے خلاف درخواست پر سماعت کی. LDA کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ LDA کو ماسٹر پلان میں بین الاقوامی ماہرین کی نظر ثانی پر کوئی اعتراض نہیں. رولز کے مطابق بین الاقوامی ماہرین کی منظوری LDA کی گورننگ باڈی دینے کی پابند ہے. گورننگ باڈی میں ممبر پنجاب اسمبلی شامل ہوتے ہیں. عدالت نے ریمارکس دی کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ نگران حکومت کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں. LDA کے وکیل نے استدعا کی کہ انہیں ماسٹر پلان 2016 کے تحت کام کرنے کی اجازت دی جائے، جسے عدالت نے منظور کر لیا. عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگل ایڈوائزر LDA وسیم بدر نے کہا کہ نیا ماسٹر پلان منظور ہوا. اس کے مطابق عدالت نے حکم دیا کہ نیا کنسلٹنٹ بین الاقوامی ہو. جو نیا ماسٹر پلان ہے جو نوٹیفائی ہوا ہے 2050 کا، اس کے لیے عدالت نے یہ حکم صادر فرمایا کہ جو ہے ایک نیا کنسلٹنٹ جہاں بین الاقوامی ہو یا مقامی ہو، تو اس کو اس پر نظر ثانی کے لیے
जो टेंडर हैं वो दोबारा शाया किए जाएं, जिस पर LDA ने कोई एतराज़ ना किया। अदालत ने मास्टर प्लान 2050 पर अमल दरामद रोकने के हुक्म इम्तना में तौसीक़ करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन पर कातिलाना हमला केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहों के बयानात कलम बंद कर लिए हैं। दीगर गवाहों को 2 मई को तलब कर लिया। नुमान नूर की रिपोर्ट देखते हैं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की एडमिन जज अभर गुल ने केस पर समाअत की। समाअत शुरू हुई तो प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। अदालत ने गवाह रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जावेद अहमद और दूसरे गवाह कांस्टेबल इस्माइल का बयान कलमबंद किया। गवाहों के बयान कलमबंद कराने के बाद अदालत के इस्तफसार पर जूनियर वकील राना अब्दुल मारूफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे सीनियर वकील मौजूद नहीं हैं, वो जरा करेंगे। हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। अदालत हाई कोर्ट से दरख्वास्त पर फैसले तक समाअत मुलतवी करे। अदालत ने मार्क्स दिए, काफी वक्त गुजर गया, जो गवाह आज आए हैं इनका बयान कलमबंद करते हैं। अदालत ने लीगी रहनुमा बिलाल यासीन कातिलाना हमला केस के मुल्जिमान पर फर्द जुर्म जबकि मुल्जिमान के खिलाफ थाना दाता दरबार पुलिस ने चालान जमा करवा रखा है। सेशन अदालत में 4 किलोग्राम मुनशियात बरामदगी केस पर समाअत हुई। अदालत ने हतमी दलाइल सुनने के बाद मुल्जिम खाबर खुरम की बादस गिरफ्तारी जमानत खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज इखलाक अहमद ने मुनशियात बरामदगी केस पर समाअत की। सरकारी वकील ने दलाइल देते कहा कि मुल्जिम बस अड्डों पर मुनशियात फ़रोख्त करता है, मुल्जिम रिकॉर्ड याफ्ता है, लिहाजा अदालत मुल्जिम की ज़मानत खारिज करने का हुक्म दे। अदालत ने हतमी दलाइल सुनने के बाद मुल्जिम खाबर खुरम की बादस गिरफ्तारी ज़मानत खारिज करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिम खाबर खुरम के खिलाफ थाना लारी अड्डा में मुनशियात बरामदगी का मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत के कानून 124A को कल अदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया कि बगावत का कानून आमरीत और नौ आबादकारी की निशानी है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट है। बगावत के कानून 124A को कलअदम करार देने के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत के कानून 124A को कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। अदालती फैसले में कहा गया कि बगावत का कानून 124A आइन के आर्टिकल 19 और 19A से मुतसादिम है। 124A बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है, इसलिए गैर कानूनी करार दिया जाता है। अगर इस कानून को बहाल रखा जाता है, मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग भी इसकी जद में आ सकते हैं। 124A की मौजूदगी आज़ाद मीडिया के लिए खतरा है। अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि मीडिया का काम अवाम को मालूमात देना है। इस कानून की मौजूदगी में मीडिया ये काम नहीं कर सकता। 124A का कानून सियासी तकारीर को महदूद कर देता है, जो एक आज़ाद जमहूरियत के भी खिलाफ है। बगावत का ये कानून नो आबादकारी की निशानी है। वक्त आ गया है कि बेबुनियाद और झूठी बातें रोकने के लिए हतक इज्जत कानून को मजबूत किया जाए। अल्लामा इकबाल के एक शेर को भी अदालती फैसले का हिस्सा बनाया गया है। शहरी हारून फारूक ने अपने वकील अबूजर सलमान खान नयाजी की वसातत से बगावत के कानून को कलअदम करार देने के लिए अदालत से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने रुकने पंजाब बार राना आसिफ की अपील पर सज़ा का हुक्म मुअत्तल करते हुए समाअत ईद उल फितर के बाद तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत की। अदालत ने राना आसिफ की सज़ा मुअत्तल करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने अपील पर मजीद समाअत ईद उल फितर के बाद तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहजाद ने तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में रुकने पंजाब बार राना आसिफ को 3 माह की कैद की सज़ा सुनाई थी। अदालत की जानिब से सज़ा सुनाने पर राना आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब क्लीन एयर पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत आलमी बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर पॉलिसी और एक्शन प्लान पर अमल दरामद करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल का 7वां इजलास ऐवान वज़ीर आला में हुआ। सेक्रेटरी माहौलियात ने ब्रीफिंग दी। पंजाब क्लीन एयर पॉलिसी के तहत मुतल्लिका महकमों के जामे एक्शन प्लान की मंजूरी दी गई। इजलास में पंजाब प्लास्टिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की भी मंजूरी दी गई। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग और रीयूज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल ग्रेटिगन रोड और लोअर माल का भी दौरा किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि सेंट्रल मॉडल स्कूल का माजी में बड़ा नाम था, मुख्तसर वक्त में सेंट्रल मॉडल स्कूल की अजमत रफ्ता को बहाल करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल के तालीमी मायार को बेहतर बनाने के लिए निसाब में तब्दीलियां जरूरी हैं। मोहसिन नकवी ने उस्ताज़ा को यकीन दिलाया कि सरकारी स्कूलों में तलबा के लिए तालीमी सहूलतों को बेहतर करने के लिए फंड्स मुहैया किए जाएंगे।
قدیمی بوسیدہ درخت موسمی شدت برداشت کرنے سے قاصر، محکمہ جنگلات اور PHA نے کبھی معائنہ ہی نہیں کیا۔ آندھی اور بارش سے بڑی شاہراہوں پر درخت اور ان کی شاخیں گرنے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے زین العابدین۔ درخت گرنے کی وجوہات اور اداروں کی غفلت سامنے آ گئی۔ PHA کی جانب سے قدیم درختوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات نہ کیے گئے۔ تیز ہواؤں اور بارشوں میں بوسیدہ درختوں کے گرنے کے واقعات پیش آنے لگے۔ درختوں اور ان کی شاخیں گرنے سے انسانی جانوں کے ضیاع کے واقعات بھی رونما ہو چکے۔ شہر میں مختلف مقامات پر لگے پرانے 5 ٹری کی حفاظت کے لیے انتظامیہ کی جانب کوئی اقدامات نہ کیے گئے۔ کینال روڈ، ایمپریس روڈ، لکشمی چوک اور جوہر ٹاؤن میں لگے بہڑ کے درختوں کے تنے اور ٹہنیاں کیڑے لگنے سے کھوکھلی ہو چکی۔ ہارٹی کلچر قانون کے مطابق پرانے درختوں کا 6 ماہی چیک اپ کرنا ضروری ہے۔ PHA انتظامیہ کی غفلت کے سبب ماضی میں باغ جناح میں درخت گرنے سے ایک بچی جاں بحق ہو گئی تھی، جبکہ چڑیا گھر میں بھی درخت گرنے کے واقعہ میں قیمتی جان ضائع ہوئی تھی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ واسا کے بیشتر ٹیوب ویل سے پانی کے اخراج کے QC کم ہونے کا انکشاف۔ 3 برسوں میں خراب ٹیوب ویل کی تبدیلی نہ ہونا بھی بجلی کے زائد استعمال کی وجہ قرار دیا گیا۔ واسا کے پرانے ٹیوب ویلز خزانے پر بوجھ اور پانی کی سپلائی کم کرنے لگے۔ بیشتر ٹیوب ویل سے پانی کے اخراج کے QC کم ہونے کا انکشاف۔ نجی پرائیویٹ کمپنی پروگریسو انٹرنیشنل کی جانب سے بروقت مرمت نہ ہونا بھی QC کے اخراج میں کمی کی وجہ بن گئی۔ 3 برسوں میں خراب ٹیوب ویل کی تبدیلی نہ ہونا بھی بجلی کے زائد استعمال کی وجہ قرار۔ انرجی آڈٹ رپورٹ نے ہر سال 25 ٹیوب ویل تبدیل کرنے کی تجویز دے دی۔ شہر میں 596 ٹیوب ویل پانی کی سپلائی کر رہے ہیں۔ جائکا کی طرف سے 105 ٹیوب ویل لگائے گئے۔ 300 سے زائد ٹیوب ویل گزشتہ 2 دہائیوں سے چل رہے ہیں۔ تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے ٹیوب ویل مقرر کردہ پانی فراہم نہیں کر رہے۔ پانی کی مقررہ مقدار کی فراہمی نہ ہونے سے انرجی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ خراب ٹیوب ویل کی وجہ سے بجلی کے بلوں کی مد میں بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ واسا انتظامیہ ٹیوب ویلز کی استعداد کار اور کارکردگی سے لا علم۔ ٹیوب ویلز پر سکاڈا سسٹم کی تنصیب نہ ہونے سے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ MD واسا غفران احمد کا کہنا ہے کہ واسا کے تمام ٹیوب ویلز پر خرچ ہونے والی انرجی اور پانی کے اخراج کے سروے کا آغاز کر دیا ہے۔ بجلی کی بچت کے لیے مختلف پہلوؤں پر کام شروع کر دیا ہے۔ عالمی اداروں کے ساتھ تعاون سے واسا تنصیبات کو سولر پر منتقل کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ پنجاب آب پاک اتھارٹی اہداف حاصل کرنے میں پیچھے رہ گئی۔ اتھارٹی کے قیام کے بعد صاف پانی کی فراہمی کا کوئی ایک منصوبہ بھی مکمل نہ ہو سکا۔ حکومت کی جانب سے فنڈز ملنے کے باوجود فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب تکمیل کی منتظر ہے۔ پنجاب بھر میں صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے میں اداروں کی مبینہ کوتاہی عیاں ہو گئی۔ بزدار دور میں بننے والے پنجاب آب پاک اتھارٹی اہداف کے تعاقب میں پیچھے رہ گئی۔ اتھارٹی کے قیام کے بعد صاف پانی کی فراہمی کا کوئی ایک منصوبہ بھی پایا تکمیل تک نہ پہنچا۔ پنجاب حکومت نے واٹر سپلائی کی اسکیموں کے لیے بجٹ مختص کیا۔ صوبہ بھر میں 14 ارب 69 کروڑ 80 لاکھ روپے سے صاف پانی کی اسکیمیں شروع کی جانی تھیں۔ پنجاب آب پاک اتھارٹی نے 4 ارب روپے کے ترقیاتی کام ایوارڈ بھی کیے۔ لاہور اور دیگر 4 شہروں میں واٹر سپلائی اسکیمیں شروع کی گئیں۔ ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود واٹر سپلائی اسکیمیں ادھوری ہیں۔ پنجاب آب پاک اتھارٹی کے 2 بڑے پروجیکٹ بھی گزشتہ مالی سال میں شامل کیے گئے۔ 177 مقامات پر ہونے والے بور ہولز پر 9 ارب 70 کروڑ روپے سے واٹر سپلائی پروجیکٹ لگائے جانے تھے۔ آب پاک اتھارٹی ٹیوب ویلز کے مقرر کردہ اہداف بھی مکمل نہ کر سکی۔ 275 فلٹریشن پلانٹس لگانے کے لیے 99 کروڑ 80 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ فنڈز ملنے کے باوجود فلٹریشن پلانٹس کی تکمیل نہ ہو سکی۔ آب پاک اتھارٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پنجاب کے بیشتر حصوں میں نئے ٹیوب ویلز اور فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کر لی، تاہم رواں مالی سال میں اہداف کے مطابق صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ یوں تو شہر کی بیشتر سڑکوں کا برا حال ہے، لیکن غازی آباد کی بڑی سڑک میں اتنے گڑھے پڑے ہیں کہ پیدل چلنا تک محال ہے۔ علاقے کے مکینوں نے جلد مرمت اور بحالی کا کام شروع کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ نظام آباد 60 فٹ روڈ غازی آباد کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ مین روڈ کی تعمیر و مرمت کا کام شروع نہ ہو سکا۔ سڑک پر جگہ جگہ گھڑے پڑے ہیں اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہیں۔ گھڑوں میں سیوریج کے پانی کے مستقل ڈیرے ہیں۔ پیدل چلنا تو محال ہے، موٹر سائیکل اور گاڑیوں والے بھی پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ علاقے میں تعفن کی وجہ سے مکین مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ رہائشی انتہائی تنگ ہیں، کہتے ہیں عرصہ دراز سے سڑک جوں کی توں ہے۔ مرمت و بحالی کا کام جلد شروع کیا جائے۔ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، اسٹریٹ لائٹ کا بھی انتظام نہیں ہے ادھر، اس کی وجہ سے لائٹ کی وجہ سے ادھر ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں، بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ پانی جو گٹروں کا باہر آ جاتا ہے، بارش پڑے تو بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔
اس کی گندگی یہ وہ مسئلہ بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، اور جو پیدل جانے والے جو انسان گزرنے والے بندے ہیں ان سے بھی بہت مشکل ہے گزرنا۔ مکینوں نے علاقے میں اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی بھی شکایت کی اور مسائل کے جلد حل کا مطالبہ کیا۔ کیمرامین شبر زلفی کے ساتھ اویس محمود، لاہور نیوز۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ٹی اے محمد لی رندھاوا کا شہر کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کی سائٹس کا اچانک دورہ، ترقیاتی کاموں کی رفتار کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے شاہدرہ فلائی اوور پر جاری تعمیراتی کاموں اور ٹریفک روانی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ لاہور برج توسیعی منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ کمشنر اور ڈی جی ایل ٹی اے نے ترقیاتی منصوبوں پر دن رات کام کرنے اور ڈیڈ لائن تک مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں کے ارد گرد سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہونے دی جائے۔ الائڈ محکمے تعمیراتی کاموں میں ایل ڈی اے کی ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون یقینی بنائے۔ اب آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں کہ زمان پارک میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھوراؤ کا کیس۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اور زبیر نیازی انسداد دہشت گردی عدالت پہنچ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما مسرت جمشید چیمہ اور میاں اسلم اقبال بھی عدالت پیش ہو گئے۔ عدالت نے پولیس سے تفتیشی رپورٹ آج طلب کر رکھی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے نعمان نور سے۔ جی نعمان بتائیے گا۔ جی، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں زمان پاک توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کا یہ مقدمہ تھا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال، زبیر نیازی، مسرت جمشید چیمہ جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر بھی جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں، جبکہ اس حوالے سے جے آئی ٹی کے سربراہ عمران کشور، جن کو آج عدالت نے طلب کر رکھا تھا، وہ بھی عدالت میں پہنچ چکے ہیں، اور انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان اس کیس پر سماعت کریں گی۔ عدالت نے ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا تھا، جبکہ ابھی ایس ایس پی عمران کشور سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک یہ ملزمان جو ہیں وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے ہیں، جبکہ اس حوالے سے آج عدالت میں رپورٹ پیش کی جائے گی اور سماعت کچھ منٹ بعد شروع ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، سماعت کچھ منٹ کے بعد شروع ہوگی۔ بہت شکریہ نعمان۔ انجوائے اور سیاحت کا شوق، پاکستان نژاد 4 افراد یو کے سے گاڑی میں اپنے آبائی وطن پہنچ گئے۔ یہ سفر کیسا رہا، کتنے روز میں طے ہوا، تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز کی اس رپورٹ میں۔ سیاحت کے شوقین افراد کی مہم جوئی، گاڑی پر 2 براعظموں کا سفر۔ پاکستانی نیاد 4 افراد یو کے سے گاڑی میں اپنے آبائی وطن پہنچ گئے۔ ڈاکٹر سعید اپنے چچا اور 2 بھائیوں کے ہمراہ 13 روز میں لاہور پہنچے۔ ڈاکٹر سعید کے مطابق یو کے سے یورپی ممالک کا راستہ لیا، یورپ سے ترکی اور پھر ایران سے پاکستان میں داخل ہوئے۔ ڈیول نیشنلٹی رکھنے والے حضرات ہیں وہ پاکستان نہیں لا سکتے، تو اس کا جو وہ حل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنا جو ہے پاکستانی ویزا لے کے، جس کے نام پہ بھی کارنیٹ ہو، وہ پاکستانی ویزے پہ یہاں پہ جناب انٹر ہو، تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ سیاحت کے شوقین افراد نے جس گاڑی میں سفر کیا وہ چلتا پھرتا چھوٹا سا گھر ہے، جس میں کھانا پکانے اور آرام کرنے سمیت دیگر سہولیات موجود ہیں۔ سیاحوں نے پاکستان کو ایک محفوظ اور خوبصورت ملک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے شمالی علاقوں کا حسن کسی صورت بھی سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں۔ سیاحوں نے بتایا کہ یو کے سے پاکستان تک گاڑی میں آنے پر مجموعی طور پر 4500 پاؤنڈ کا خرچہ ہوا۔ کیمرامین عمیر فضل کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔